السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انسان کو اس دنیا میں کسی نہ کسی چیز سے محبت ضرور ہوتی ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے اس چیز کی اہمیت ہمارے دل میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ انہی تمام تر محبتوں میں وطن عزیز کی محبت بھی شامل ہے۔ بدقسمتی سے دوستو، امت مسلمہ میں جہاں بہت سے عام اور خاص دینوں میں اور عقائد پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اس طرح یہ بھی کہ کیا وطن عزیز کی محبت دلوں میں ہونی چاہیے؟ کیا وہ ایمان کا حصہ ہے؟ کیا قومی ترانے کے لیے کھڑے ہونا یا کسی شخصیت کی تعظیم میں کھڑے ہونا جائز ہے یا نہیں؟ اس پر تو سب سے پہلے علماء کرام کا آپ موقف دیکھیے۔ کسی جھنڈے کی تعظیم میں کھڑا ہوا جا سکتا، شریعت کے اعتبار سے تو نہیں ہے۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے، حضور پاک بھی فرماتے ہیں کہ میرے لیے بھی کھڑے نہ ہوں، تو جھنڈا کیا چیز ہے؟ پاکستان کا قومی ترانہ جب پڑھا جاتا ہے تو عموماً لوگ ادب و احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی اپنی تعظیم میں کھڑے ہونے سے منع کر دیا کرتے تھے۔ تو کیا ہمیں قومی ترانے یا کسی شخص کے احترام میں کھڑا ہونا چاہیے؟ وہ قومی ترانہ ہو یا کسی شخصیت کے احترام میں کھڑا ہو، پوری کائنات مل بھی جائے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ افضل ترین ہستی دنیا میں اللہ نے جو پیدا کی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے قیام کرنے سے، کھڑے ہونے سے منع کر دیا اپنے صحابہ کو۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے تو کسی ملک کے ترانے کے لیے یا کسی اور شخصیت کے احترام کے لیے اس قیام کی حالت میں کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ پاکستان میں بڑا شور اٹھا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے، اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں، اقبال ڈے ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں، لیکن جب بہت زور دیتے ہیں چلا جاتا ہوں، لیکن وہاں ترانہ پڑا جاتا ہے میں بیٹھا رہتا ہوں، میں کھڑا نہیں ہوتا، اور اس پر چیبے گوئیاں ہوتی ہیں اخبارات کے اندر کہ میرے نزدیک یہ وطن کی نماز پڑھ رہے ہو، تمہارا یہ قنوت اور وطن کا ترانہ، اس میں حمد ہو رہی ہے وطن کی، یہ کیا ہے؟ آج کے دور کا بدترین شرک، شرک فی المحبت۔ اے بھابی، کسی نے آج تک اخبار بیان دیتا ہے بھائی ترانہ نہیں سننا چاہیے تھا کھڑے ہو کے؟ کتنی ساری شودھی قوم ہے، شودھی۔ جدوں جناب زمین دی پوجا شروع ہوئے، پاک سر زمین شاد باد شروع ہوئے، اے زمین ہے نا جدے تو تسی بیٹھے ہو، ایدی تعریف ہوندی نا جناب، پاک سر زمین۔ بھلا ایدے تے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ اقبال دا گل ہے، اقبال کہندا حضور دا جڑا فرمان ہے اس مطابق وطن ہو رہے کچھ، اج کل دے سیاستداناں دے نزدیک وطن ہو رہے کچھ۔ ساڈی قوم شودھی کتنی ہے جی؟ پاک سر زمین دا آواز آوے تے زرداری بھی کھڑا ہو جائے، گیلانی بھی کھڑا ہو جائے، رحمان ملک بھی کھڑا ہو جائے، شہباز شریف بھی کھڑا ہو جائے، نواز شریف بھی کھڑا ہو جائے، عمران خان بھی کھڑا ہو جائے، اور شجاعت حسین بھی کھڑا ہو جائے، اے سارے، فضل الرحمان بھی کھڑا ہو جائے، وہابیاں دا ساجد میر بھی کھڑا ہو جائے، شیعہ دا ساجد نقوی بھی کھڑا ہو جائے، پاک سر زمین دا نہ آوے تے سارے اٹھ کے کھڑا ہو جاون، تے کدی کسی نے دلیل نہیں منگی یار اے ترانے تے کھڑا ہونا کیڑی حدیث تو ثابت ہے؟ میرے نبی خود کیسے عزت دیتے تھے؟ یہ میرے نبی کا گھر ہے، یہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے، بیچ میں 2 گھر ہیں، تیسرا کا چوتھا گھر حضرت فاطمہ کا، اور آنا جانا کبھی کبھی نہیں ہے، ہر دوسرے تیسرے دن آنا ہے، روز بھی آنا ہے، چونکہ ساتھ ساتھ تو گھر ہیں۔ میرے نبی چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور حضرت فاطمہ انٹر ہوئیں، آپ کی نظر پڑی، آپ کھڑے ہو جاتے، تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہم بڑوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، ہونا بھی چاہیے، کوئی ادب ہے، احترام ہے، یہ ہمارا ایک کلچر ہے، بہت اچھا ہے، لیکن میرے نبی کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور کھڑے نہیں رہتے تھے،
तेजी से आगे बढ़ते थे। तो अब मैनू लगाम लगी, मैं अगर जा नहीं सकता। तो वो तेजी से आगे बढ़ते थे और जाकर हजरत फातिमा का हाथ पकड़ लेते थे और हाथ पकड़ के बोसा लेते थे। फिर हाथ छोड़ते नहीं थे, हाथ पकड़े पकड़े यूं तशरीफ लाते और पहले कहते बैठो यहां, पहले हजरत फातिमा को बैठाते, उसके बाद खुद बैठते थे। ये मेरे नबी की सीरत के वो पहलू हैं जो आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे। चांद के 2 टुकड़े कर दिए, इससे मेरे नबी की अजमत का तो पता चलता है, लेकिन मुझे रास्ता तो नहीं मिलता कि मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी। हम अपने नबी को बयान भी करते हैं तो मोजज़ात को बयान करते हैं, जो हमारे लिए उसमें अजमत तो मौजूद है, ईमान अकीदा तो मौजूद है, लेकिन रहबरी तो यहाँ से मिलेगी जो मैं आपको नबी की लाइफ बता रहा हूँ। खड़े हो जाते और हजरत फातिमा भी अपने अब्बा के साथ यही करती थी। फिर औलाद का भी कि जो ही अल्लाह के नबी एंटर होते, वो बैठी हैं, वो लेटी हैं, वो कोई काम कर रही हैं, एकदम बिजली की तेज़ी के साथ जाती, अपने बाप का हाथ पकड़ के बोसा लेती, फिर हाथ नहीं छोड़ती थी, हाथ पकड़े 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 पहले अपने हबीब वालिद को बिठाती, फिर उसके बाद खुद बैठती थी। मेरा नबी छोटों से यूं करके दिखा गया। देखिए, इसमें यह है कि जो मुअज़्ज़म दीनी हो, जिसका दीनी एतबार से मर्तबा हो, तो उसके क़याम, उसके ताज़ीम के लिए क़याम करना, खड़े हो जाना, तो ये जायज़ काम है। बल्कि अहादीस मुबारका पे अगर गौर किया जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से भी ये बात साबित होती है कि किसी मुअज़्ज़म के लिए खड़ा हो जाना, वो खड़े होने की तरगीब दिलाना। जैसे हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आती, हुजूर के घर जब आती, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत फातिमा को आता देखते तो उनके लिए खड़े हो जाते, उनको ताज़ीम देने के लिए खड़े हो जाते। बेटी हैं लेकिन खातून जन्नत है माशाल्लाह, तो उनकी ताज़ीम, उनको ताज़ीम देने के लिए, उनकी अज़मत को ज़ाहिर करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और उनकी पेशानी पे बोसा लेते। और यही मामला हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी था कि जब सरकार आले वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर पर तशरीफ़ लाते तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम में हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी खड़ी हो जाती। तो ये ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का खड़ा होना, इसी तरह हज़रत फातिमा की अज़मत को ज़ाहिर करने के लिए हुज़ूर का खड़ा होना, तो ये क़याम ताज़ीमी है। ये हमें बताया जा रहा है कि मुअज़्ज़म की ताज़ीम की जाएगी। इसी तरह हज़रत सैयदना साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तलब फरमाया, याद फरमाया, पैगाम भेजा। तो ये अपनी सवारी पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ रहे थे। तो जैसे ही हुज़ूर तक ये पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से फरमाया, क़ूमू इला सय्यदिकुम, अपने सरदार की तरफ खड़े हो जाओ। अच्छा, इसी तरह एक रिवायत में क़ूमू इला खैरिकुम, कि अपने से बेहतर अफजल हस्ती के लिए खड़े हो जाओ। तो इस रिवायत के पेश नज़र मुहद्दिसीन, शारिहीन हदीस ने बाकायदा कलाम फरमाया है। और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस मुबारका से जमहूर उलमा ने क़याम ताज़ीमी क़याम के मुस्तहब होने का पर दलील पकड़ी है कि चूँकि फरमाया इला सय्यदिकुम, अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ। ये नहीं कहा कि साथ के लिए खड़े हो जाओ, बल्कि लफ्ज़ भी इरशाद फरमाया सय्यद सरदार को कहते हैं। एक रिवायत में अल्फाज हैं खैर का लफ्ज़ इरशाद फरमाया खैरिकुम का मतलब इला खैरिकुम, यानी अपने बेहतर हस्ती के लिए खड़े हो जाओ। तो यूँ ये लफ्ज़ भी क़ूमू इला सय्यदिकुम या क़ूमू इला खैरिकुम, तो ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि क़याम अपने सरदार के लिए करें, इनको इनके लिए उठें। तो यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई। फिर मज़ीद मुहद्दिसीन चूँकि अहादीस को सामने रखकर जब शरह कर रहे होते हैं तो मुस्बत मनफी हर जाविये से वो कलाम भी करते हैं। और कोई ये ना कहे कि फ़लाँ हदीस में तो यह आया था, ये दोनों अहादीस आपस में मुतारिज़ हो गई, तारुज़ हो रहा है, तो ये उसको भी दूर करते हैं। अब इब्ने बत्ताल, शरह इब्ने बत्ताल में जब बुखारी शरीफ में, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, क़ूमू इला सय्यदिकुम, हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए हुज़ूर ने अंसार को ये फरमाया। तो शरह इब्ने बत्ताल के अंदर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इस अमल जिसमें हुज़ूर उनके लिए खड़े हो रहे हैं और वो हुज़ूर के लिए खड़ी हो रही हैं, उसको भी बतौर दलील के क़याम ताज़ीमी जायज़ है, इसके ऊपर ये दलील पेश की। और मज़ीद उन्होंने इस बात को भी बयान फरमाया है कि
جن روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ کسی کے لیے کھڑے ہونے کی جو مذمت بیان کی گئی ہے وہ جس کے لیے کھڑا ہوا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہے صحیح کہ جو یہ چاہے الفاظ روایت جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے جو یہ لیے چاہتے ہیں کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ جو وعید ہے یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے دل میں یہ خواہش اٹھتی ہے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔ اگر کوئی نہیں کھڑا ہوتا تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ کیوں کھڑے نہیں ہوئے بھائی، بس اوقات ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے کہ تمہیں ادب نہیں ہے، بڑے آتے ہیں تو کھڑے ہو جانا چاہیے، علماء کی تعظیم نہیں ہے۔ تو اب یہ جو کہنے والا اگر یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے کھڑے ہوں اور کھڑے نہ ہونے پہ اس کو وہ سیکھ پا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے یہ الفاظ ہیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ یہاں پر معاملہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی طبیعت میں یہ نہیں تھا کہ میرے لیے کھڑے ہوں، یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم دوسروں کو سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہوں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نہیں چاہتی تھی کہ حضور ان کے لیے کھڑے ہوں، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگرچہ فرمایا ہے کہ میرے لیے قیام نہ کریں، جس طرح جو بادشاہ کے سامنے جو ان کے غلام اور یہ جو عمرہ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح قیام میرے لیے نہ کیا جائے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو ان کو منع نہیں کیا جا رہا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممانعت بھی فرمائی ہے، لیکن ممانعت کھڑے جس کے لیے ہوا جا رہا ہے اس کے اعتبار سے کہ وہ اپنے دل میں یہ خواہش پیدا نہ کرے۔ تو اب یہ جن کا سوال تھا کہ پیر صاحب کے لیے کھڑے ہوں یا نہ ہوں، تو پیر صاحب یقیناً اگر جامع شرائط ہیں، سید ہیں، مزید سادات کرام میں سے ہیں، تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ باعث برکت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ فتاوی رضویہ شریف کی 26ویں جلد میں ایک رسالہ باقاعدہ قیام تعظیمی کے جواز پر ایک رسالہ لکھا ہے۔ فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد میں اقامت القیامہ کے نام سے یہ رسالہ ہے، تو اس رسالے کا مطالعہ کریں، اس کے اندر یہ ساری چیزیں کہ قیام تعظیمی جائز ہے یا ناجائز، جو ناجائز کے حوالے سے جو لوگ دلائل پیش کرتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بھی رد فرمایا اور اس کا محمل بیان فرمایا کہ جہاں پہ قیام تعظیمی کی ممانعت ہے، جو چاہتا ہے کہ میرے لیے کھڑا ہو اس کے لیے ہے، اور جو نہیں چاہتا اس کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ ترغیب ہے کہ سادات کے لیے، بڑوں کے لیے، اساتذہ کے لیے کھڑے ہوں۔ حتیٰ کہ ہماری کتب فقہ جو احناف کی کتب ہیں اس کے اندر باقاعدہ حضر و اباحت کے جہاں پہ مضامین موجود ہوتے ہیں اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ استاد کے لیے تلاوت قرآن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس دوران بھی وہ پڑھنے والا کھڑا ہو سکتا ہے استاد کی تعظیم کے لیے۔ دوستو، علماء کرام کا اپنا اپنا موقف تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، لیکن آخر والی ویڈیو میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں ریفرنس کے ساتھ، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کے لیے کھڑے ہونا، اور اسی طرح حدیث میں بھی جیسا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کھڑا ہونے کے لیے حکم دیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی اختلاف کیا جاتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہما کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس لیے کہا کہ ان کو سواری سے اتارا جائے، حالانکہ احادیث میں اس جانور یعنی کہ گدھے یا خچر کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تو اس سواری سے تو انسان خود بھی اتر سکتا ہے۔ وطن عزیز کی محبت بے شک ایمان کا حصہ نہ ہو، لیکن احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب انہیں مکہ چھوڑنا پڑا، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 52 سال اپنی زندگی کے گزارے اور 10 سال مدینے میں، تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سرزمین کی طرف منہ کر کے فرمایا، بلا شبہ تو اللہ کی سرزمین میں سب سے بہتر ہے، اور اللہ کی زمینوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب سرزمین ہے۔ اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں نہ نکلتا۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک اور حدیث میں جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وہی نازل ہوتی ہے اور وہ ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں، تو آگے سے کہتے ہیں وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا، کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا، کیا وہ لوگ مجھے کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین اور مقبول ہوں؟ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی تعجب سے پوچھا، کیونکہ اپنے لوگوں پر بہت مان ہوتا ہے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی سرزمین سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔
اس طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہ چل سکے گی، بس اس لیے کہ اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو، اور خوش ہو جاؤ کہ اس طرز عمل سے تم کو دارین کے فوائد حاصل ہوں گے، اور صبح اور دوپہر اور شام کو اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو اور نماز 5 وقتہ ادا کرو۔ دوستو، جن علماء اکرام کا سخت موقف ہے انہوں نے اپنی رائے پیش کی ہے، نہ کہ کوئی حدیث اور دلیل، اور ان تمام تر احادیث سے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کسی چیز کی محبت انسانی فطرت ہے، وہ اس درجے تک نہ ہو کہ جس سے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو۔ وطن عزیز قومی ترانے کے لیے یا کسی شخص کی تعظیم میں کھڑے ہونا، یہ ایک فطرتی، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ اپنی تعظیم کے لیے یہ سوچ رکھ کر کہ باقی لوگ کھڑے ہوں تو پھر اس حدیث کے مطابق اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس کے علاوہ قومی ترانے یا پرچم کی تعظیم میں کھڑے ہونا، اگر تو کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی مضاحکہ نہیں، اور اگر کوئی نہیں ہوتا تو اس پر بھی کوئی فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے اور وطن عزیز کی محبت عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔